اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو غیب کے علم پر مطلع فرمائے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس مقصد کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، اور اللہ اس کو علم غیب کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ علوم غیبیہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اور اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 5 معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، تو ان 5 معجزات میں سے جس طرح آپ کے پاس برس کے مریض آتے، آپ ان کو دم فرماتے وہ شفا یاب ہو جاتا، اور آنکھوں کا اندھا آتا، مادرزاد اندھا، آپ اس کو دم کرتے وہ شفا یاب ہو جاتا، اس کی بینائی واپس لوٹ آتی، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اور تاکلون بما تدخرون فی بیوتکم، جو کچھ لوگ کھا کر آتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارے پیٹ میں کیا ہے۔ وما تدخرون فی بیوتکم، اور جو لوگ اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے تھے وہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ یہ تم گھر میں رکھ کر آئے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے تو آمنہ کے لال کی کیا شان ہوگی؟ تو یہ قرآن پاک ہے، سورہ آل عمران کی آیت میں نے پڑھی ہے، وما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، جو کھا کر آتے تھے لوگ اور جو گھر میں چھوڑ کر آتے تھے۔ تو یہ علم غیب کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ انبیاء اور رسل میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ تو شہادت حضرت ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی جائے تو جہاں آپ کا نسب انتہائی معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور 5ویں پشت میں آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ ذوالنورین آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے حضرت عثمان غنی کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث پاک میں اگر 70 بیٹیاں بھی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ کو ذوالنورین اس طرح کہا جاتا ہے کہ 2 جنتوں میں آپ کا استقبال کیا جائے گا۔ تو جنت ساری کی ساری نور ہے، تو اسی طرح ایک نور میں آپ کا استقبال ہوگا، پھر دوسرے نور میں ہوگا، تو اس بنا پر بھی آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ تو ذوالنورین آپ کا لقب ہے، اور غنی کے نام سے آپ مشہور ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت کی جو فراوانی عطا فرمائی تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کو ایک عملی نمونہ پیش کیا کہ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا فرمائے تو کس طریقے سے تم لوگوں نے زندگی بسر کرنی ہے، دولت مند ہونے کے ناطے سے اپنی دولت کو کہاں سپینڈ کرنا ہے اور کس طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ کے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ہمراہ موجود تھے۔ جب یہ چاروں احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو احد پہاڑ فرط مسرت میں اور فرط محبت میں وجد میں آ گیا، اور ترنگ میں آ کر وہ تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا۔ ان شخصیات کے رعب اور دبدبے اور ان کے فضائل و مناقب کو دیکھ کر ظاہر اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی آخر الزماں اللہ کے محبوب احد پہاڑ پر جلوہ افروز ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ احد پہاڑ ترنگ میں آ کر، محبت میں آ کر کہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے ان چاروں کے اکٹھے جو ہے وہ قدم چومنے نصیب ہوئے ہیں، تو اس طرح احد پہاڑ جھومنے لگا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور 2 جگہ پر یہ معاملہ پیش آیا، ایک سبیر پہاڑ تھا وہاں پر یہ معاملہ پیش آیا، اور ایک احد پہاڑ پر یہ معاملہ پیش آیا، تو وہ جھومنے لگا، حرکت کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اس پر اپنا قدم اٹھا کر زور سے آپ نے یوں کر کے مارا، اور آپ نے فرمایا کہ اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان،
خبردار خاموش ہو جا، ٹھہر جا، تھم جا، تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہادت کی خبر پہلے سے عطا فرما دی تھی۔ تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم غیب کی دولت عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ نہ صرف انسان آپ کے مطیع اور فرما بردار تھے، بلکہ یہ درخت تو حیوانات میں آتے ہیں نا، درخت زندہ چیزوں میں آتے ہیں، حیوانات میں آتے ہیں، جو جمادات ہیں، بے جان ہیں، وہ بھی آپ کے مطیع اور فرما بردار تھے، پہاڑ بھی آپ کے فرما بردار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر ماری اور آپ نے اس کو فوری طور پر روک دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہادت کی نشاندہی 2 ٹوک الفاظ میں فرما دی۔ اس میں کوئی کسی قسم کی کجی نہیں، کوئی جھول نہیں، کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی، کہ جس شہادت کی خبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تصدیق فرما دی ہے، تو مجھے بتائیے کہ اس شہادت میں پھر کیسے کوئی پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ وہ شہادت کیسے نہ ہوتی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جام شہادت نوش نہ فرماتے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 24 سال بعد، 12 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ 2 شہیدوں کا نام بھی، 12 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور 24 سال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 24 سال بعد شہادت ہوئی، اور 24 سال پہلے اگر اس کی خبر من و عن ارشاد فرما دیتے ہیں، تو کیا وہ آج کے زمانے کی خبریں نہیں بتاتے؟ تو اس لیے ہمارے یقین ہونا چاہیے اس بات پر۔ اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر کے حوالے سے ایک اور بخاری شریف کی حدیث آپ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے سوچا کہ آج میں سارا دن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گزاروں گا۔ یہ بھی صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، خاص وہ وقت نکالتے تھے، دین کے لیے وقت نکالتے تھے، تعلیمات حاصل کرنے کے لیے ٹائم نکالتے تھے، اپنے کاروباری زندگی میں سے وہ وقت نکال کر اسپیشلی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، زیادہ وقت دیتے تھے، کوئی ہفتے میں 1 دن نکال لیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اپنے ایک دوست کے ساتھ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ ایک دن میں کام پر جایا کروں گا اور تم بارگاہ رسالت مآب میں جایا کرو، اور وہاں سے جو باتیں تم سنو مجھے آ کر بتانا، اور ایک دن جو ہے تم کام پر جایا کرو اور میں بارگاہ رسالت مآب میں جاؤں گا، اور جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے میں تمہیں آ کر بتایا کروں گا۔ تو اس طرح ان لوگوں نے اپنا لائحہ عمل بنا رکھا تھا، اور ان کا طریقہ کار تھا، ان کا طرز زندگی تھا کہ ہمیں اپنے اوقات کار میں سے ایک خاص وقت، خاص طور پر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ جہاں 24 گھنٹے ہم اپنے کاروباری زندگی کرتے ہیں، دوسرے معاملات کرتے ہیں، تو اس میں سے چند لمحے ہمیں خاص کر لینے چاہیے کہ اس وقت میں نے نوافل ادا کرنے ہیں، اس وقت میں نے کوئی بک پڑھنی ہے، اس وقت میں نے کوئی بیانات سننے ہیں، اس وقت میں نے کوئی تحقیق کرنی ہے، کوئی اسلامی سرگرمیاں اس میں نے مشغول رہنا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا لائحہ عمل صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، کاش کہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے گھر سے وضو کیا اور سوچا کہ آج پورا دن میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گزاروں گا۔ مسجد نبوی میں گیا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ پھر میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ عریس میں چلا گیا، جہاں پر بیر عریس ہے، عریس نامی ایک کنواں تھا اور اس کے اندر باغ تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر چلے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا صحابہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، وہ ایک خوشبو بھرا ماحول تھا اور ہر وقت معطر ماحول رہتا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کی ہمیں مشکل پیش نہیں آتی تھی کہ جب بھی ہم نے تلاش کرنا ہوتا
ہم اس خوشبو کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلے جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مل جایا کرتے تھے۔ کبھی آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے، کبھی آپ کسی باغ میں بیٹھے ہوتے، آپ کسی منڈیر میں بیٹھے ہوتے، ہمیں آپ مل جایا کرتے تھے۔ تو میں بھی اسی خوشبو کو تلاش کرتے کرتے نکلا اور بیر عریس کے دروازے پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا کہ آپ اندر موجود ہیں۔ آپ وضو بنا رہے تھے، میں باہر دروازے پر انتظار کرتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا لیں۔ جب آپ نے وضو ارشاد فرما لیا تو پھر میں اندر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ جو کنویں کی منڈیر ہے جو اس کے ارد گرد حلقہ ہوتا ہے، آپ وہاں پر اپنی پنڈلی مبارک سے، پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا کر اس کے اندر پاؤں لٹکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ تو میں نے سلام عرض کیا اور میں باہر دروازے پر آ گیا اور میں نے سوچ لیا کہ آج میں بواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات سر انجام دوں گا، دربان رسول بن کے بیٹھوں گا۔ اور میں دروازے پر بیٹھ گیا اور اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے دروازہ نوک کیا۔ میں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا کہ ابو بکر۔ میں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اجازت طلب کی کہ حضور ابو بکر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت دے دو اور دروازہ کھول دو، ان کو اندر آنا۔ میں گیا اور میں نے جا کر ان کو جنت کی بشارت دی اور دروازہ کھول دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منڈیر پر بیٹھ گئے۔ میں نے دل میں سوچا کہ میرا بھائی بھی گھر میں وضو کر رہا تھا، کاش کہ وہ بھی اسی وقت حاضر ہو جائے، کیونکہ جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں اور دریائے رحمت جوش میں ہے۔ تو میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کہ میرا بھائی بھی آ جائے۔ اتنے میں پھر ایک دروازہ نوک ہوا، میں نے پوچھا کون؟ تو آواز آئی کہ عمر بن خطاب۔ میں نے حسب معمول جا کر اجازت طلب کی کہ عمر بن خطاب آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشرہ بالجنہ، ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو اور انہیں کہو کہ اندر آ جائیں۔ میں نے دروازہ کھولا، ان کو جنت کی بشارت دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی اندر تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب حضرت عمر فاروق بھی وہاں پر بیٹھ گئے۔ میرے دل میں وہی خیال تھا کہ کاش میرا بھائی بھی آ جائے، لیکن پھر دروازہ نوک ہوا اور میں نے پوچھا کون؟ تو آواز آئی کہ عثمان بن عفان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر میں نے خبر دی کہ حضور حضرت عثمان غنی آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشرہ بالجنہ الا بلوا تصیبہ، ساتھ ایک لفظ کا اضافہ فرمایا کہ ان کو جنت کی بشارت دے دو اور ساتھ ان کو یہ بھی بتا دو کہ تم پر ایک بہت بڑی مصیبت آئے گی، تم پر ایک بہت بڑی مصیبت آئے گی۔ انہوں نے جا کر جنت کی بشارت دی کہ ابشرہ بالجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشرک اللہ بالجنہ، تمہیں جنت کی بشارت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عن قریب تم ایک بہت بڑی مشکل میں، ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خبر کو سن کر اپنا سر جھکا لیا اور وہ جملے کہے جو جملے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہے تھے جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا، واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میری مدد فرمانے والا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل درپیش آئے، جب بھی کوئی مصیبت درپیش آئے تو اس وقت یہ الفاظ کہنے چاہیے، واللہ المستعان، حسبی اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ والی آیت کا ورد کرنا چاہیے اور اس کا وظیفہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر حاضر ہوئے اور منڈیر پر دائیں طرف تو حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، بائیں طرف حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے تھے، جگہ نہیں تھی تو آپ سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا ہوا تھا، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلیوں پر کپڑا نیچے کر لیا اور آپ نے فرمایا کہ عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں، جس عثمان غنی سے خدا کے فرشتے حیا فرماتے ہوں اور اللہ کے محبوب آخر الزمان، نبی آخر الزمان خود حیا فرما رہے ہوں اور پنڈلیوں سے کپڑا نیچے کر لیں، حالانکہ شرعی لحاظ سے یہ کوئی ممانت نہیں ہے۔ جو شرم گاہ ہے وہ گھٹنوں سے اوپر شروع ہوتی ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اس کی کوئی ممانت نہیں ہے۔
لیکن آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شرم و حیا کے پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کمواری پردہ نشیں عورت سے بھی زیادہ شرم و حیا کے پیکر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا کے 70 سے کچھ زائد یا 60 سے کچھ زائد شعبے ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ حیا کیا ہے؟ حیا انسان کے اندر کی ایک کیفیت ہے کہ جو مائنر سے مائنر، چھوٹے سے چھوٹا گناہ نہ بھی ہو، ایسے کوئی چھوٹا سا کام جو غلطی کی طرف مائل کر رہا ہو اور انسان کو اس پر بھی ہچکچاہٹ محسوس ہو، تو یہی تو حیا ہے جو اسے غیرت دلا رہی ہوتی ہے۔ لیکن کوئی انسان اگر بڑے سے بڑا گناہ کرنے پر بھی وہ تل جائے اور بڑے فخر کے ساتھ اس گناہ کو بھی کرے اور ساتھ بڑی جو ہے اصرار کرتا رہے اس پر فخر بھی کرتا رہے، گناہ پر بضد بھی رہے اس پر، اور لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر بھی کر رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حیا دم توڑ چکی ہے، اس کی غیرت دم توڑ چکی ہے۔ تو یہ غیرت ایمانی ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کیا ہے؟ الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے کے اندر کھٹکے، یعنی کوئی بھی غلط کام جو چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو، 1 روپیہ بھی اگر حرام کا انسان کھانے لگے، اگر جو ہے وہ بالکل جس میں شائبہ ہے گناہ کا، مکمل طور پر حرمت اس کی واضح نہیں ہے لیکن ابھی وہ مشتبہات میں ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، لیکن مومن وہ ہے جو اس سے بھی بچ جائے اور اس سے بھی ڈرے اور اس کے دل میں خدشہ محسوس ہو کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو وہ جو درمیانی چیزیں ہیں، جو مشتبہات ہیں، جن کی مکمل طور پر حرمت بھی نہیں ہے، جن کے حرام ہونے کے متعلق مکمل طور پر وضاحت نہیں ہے، ان سے بھی وہ شخص بچتا ہے، تو یہ ہے انسان کی حیا۔ الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے نبی بھی اپنی امتوں کو یہ بات بتاتے رہے، پہلے نبی اذا فاتک الاستحیاء ففعل ما شئت، انسان تب تک گناہوں سے بچا رہتا ہے جب تک اس کے اندر غیرت کا مادہ موجود رہتا ہے، جب تک اس کا ضمیر جاگتا رہتا ہے، جب تک اس کا ضمیر بیدار رہتا ہے، اور جب اس کی حیا ختم ہو جائے، اذا فاتک الاستحیاء، جب انسان کی حیا دم توڑ جائے، ففعل ما شئت، پھر وہ جو مرضی کرتا پھرے، وہ سب کے سامنے بے حیائی کرتا پھرے، کرتی پھرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، لوگ اگر اس کو کہیں گے بھی اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس پر اپنی جو ہے وہ بے حیائی پر اور زیادہ اس فحاشی پر وہ تشہیر کرے گا اور اس پر اصرار کرے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنڈلیوں پر کپڑا نیچے فرما لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی بھی دی۔ تو عزیز دوستو، اب یہ خوبصورت منظر تھا، دیکھیے کیسا اللہ کو منظور تھا کہ جس طرح یار غار دائیں طرف بیٹھے ہیں، امیر المومنین عمر فاروق بائیں طرف بیٹھے ہیں، اور حضرت عثمان غنی سامنے بیٹھے ہیں، تو ان کے وصال کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظر منظور ہوا کہ 2 ساتھی آج بھی وہاں پر ساتھ موجود ہیں اور ایک سامنے جنت البقیع میں موجود ہے، آج بھی وہی منظر ہے دیکھنے کو ملتا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غنایت تھی وہ آج بھی اسی طرح قائم اور دائم ہے۔ جو آپ نے کنواں خرید کر وقف کیا تھا اور اس کے جتنے وہاں سے ارننگ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری آج بھی جو ہے وہ غرباء میں تقسیم ہوتی ہے، اور باقاعدہ طور پر حضرت عثمان غنی کے نام سے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے بینک میں، اور اس باغ کی جتنی قیمت ہے اس کنویں کی وہ ساری کی ساری حضرت عثمان غنی کے نام ٹرانسفر ہوتی ہے اور وہاں سے پھر غرباء میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی آج بھی اللہ کے غنی ہیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی نشاندہی دکھی اور اس سے پردہ آشکار کیا، اور واضح طور پر تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی کجی کوئی جھول باقی نہ رہے،
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کافی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے۔ پھر جب وہ رخصت ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر یوں ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اب وہ منظر کشی بھی کر دی، کیسے آپ پیار فرمایا کرتے تھے، اور اپنا دست شفقت جن کے کندھے پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور اللہ کے رسول نے جن سے حیا فرمائی۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان سے حیا نہ کی، اس سے بڑا بے حیا اور کون ہو سکتا ہے مجھے بتائیے، جنہوں نے ان کو شہید کر دیا، جن سے اللہ کے رسول نے حیا فرمائی۔ تو اپنا دست اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تبارک و تعالی تجھے خلافت کی قمیض عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ خِلْعِهِ، اور منافق اپنی پوری کوشش کریں گے کہ تم اس خلافت کی قمیض کو اتار دو، یعنی خلافت چھوڑ دو۔ فَلَا تَخْلَعْ حَتَّىٰ تَلْقَانِي، اے میرے عثمان تم خلافت نہ چھوڑنا یہاں تک کہ تمہاری میرے ساتھ ملاقات ہو جائے، یعنی اپنی شہادت قبول کر لینا لیکن اپنی خلافت کو نہ چھوڑنا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارک۔ مسند امام احمد کی ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ بپا ہوگا، اور وہاں سے ایک شخص گزرا، اس نے اپنا چہرہ لپیٹا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فَهُوَ عَلَى الْحَقِّ يَوْمَئِذٍ، اس دن یہ شخص حق پر ہوگا۔ اور میں بھاگ کر اس کے پیچھے گیا، اور میں نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور بارگاہ رسالت مآب میں لے کر آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کے متعلق فرمایا یومئذ فہو علی الحق، اس دن یہ حق پر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے ان کے متعلق ہی فرمایا۔ جب یہ ساری احادیث واضح ہو گئی تو پھر پیچھے کیا بات رہ گئی؟ معاملہ اصل یوں ہوا تھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ منافقین کا سلسلہ زیادہ بڑھ گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو فتوحات ہوئی تھی، حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں ان میں اضافہ ہوا، کمی نہیں ہوئی۔ جو معیشت مستحکمت ہوئی تھی حضرت عمر فاروق کے دور میں، اس معیشت میں بھی اضافہ ہوا، یعنی معیشت، معاشرت، بین الاقوامی معاملات، تعلقات، تمام تر معاملات میں اضافہ ہوا ہے، مسلمان بھی بڑے ہیں، اور اسلامی ریاست بھی اور زیادہ مضبوط ہوئی ہے، کمی نہیں ہوئی کسی جگہ پر۔ اور آپ کے گورنرز اپنی اپنی جگہ پر بڑے دھڑلے کے ساتھ کام کر رہے تھے، لیکن جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کو ہر دور میں مسلمانوں کا عروج اور مسلمانوں کی پذیرائی یہ منظور نہیں تھی۔ تو ایک منافقین کا فتنہ سر اٹھایا، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلیں ان الزامات کو دیکھ لیتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے حقوق اچھے طریقے سے نہیں مل رہے، لوگ شکایات کر رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں، اس لیے ان کو خلافت سے ہٹ جانا چاہیے۔ یہ الزامات تھے اور کوئی نہیں تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کمیٹی قائم کی 4 لوگوں پر مشتمل، ایک بڑی کمیٹی تھی جس میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عمار بن یاسر اور مختلف صحابہ کرام کو آپ نے مختلف علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے بھیجا، شام کا، مصر کا، کوفہ کا، بصرہ کا، اور ان تمام گورنرز کے ساتھ وہاں پر وہ ملے، لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، ان کے حالات پوچھے، اور انہوں نے آ کر جو فائنل رپورٹ پیش کی، انہوں نے کہا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی ریمارکس دیے ہوں یا حضرت عثمان غنی کے خلاف کوئی بات کی ہو، سارے کے سارے مطمئن ہیں اور کہیں پر کوئی بھی پرابلم نہیں۔ اس کے بعد حج کا موقع آ گیا، ذوالحجہ کا مہینہ تھا، حج کا موقع آ گیا۔ حج کے موقع پر آپ نے تمام گورنرز کو بلایا، ان کی میٹنگ کی، آپ نے ان کے ساتھ مشورہ کیا، اور تمام لوگوں کے سامنے آپ نے فرمایا کوئی شخص ایسا ہے جس کا مجھ پر کوئی حق ہے، میں نے اس کا حق مارا ہے، وہ ابھی کھڑا ہو اور مجھ سے اپنا حق لے لے۔ ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو کھڑا ہو، اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی؟ پھر آپ نے، لوگ زار و قطار رونے لگے،
کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارتیں دی ہیں جگہ جگہ پر، ہم کیسے آپ کے متعلق یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارا حق مارا؟ یہ تو لوگوں کی رائے تھی، عوام الناس کی رائے تھی، آپ کے گورنرز کی رائے تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کا معاملہ دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ یہاں پر آپ کے کچھ مخالفین ہیں، فتنہ پرور لوگ پیدا ہو گئے ہیں، منافقین کا ایک سلسلہ ہے، تو آپ مدینہ کو چھوڑیے اور میرے ساتھ آپ ملک شام میں آ جائیے۔ وہاں پر چونکہ آپ گورنر تھے ملک شام کے اور بڑے سٹرونگ آپ کی حکومت تھی، تو وہاں پر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی آپ کے خلاف مزاحمت نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، میں اپنی گردن تو کٹوا سکتا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چھوڑ کے میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیار چھوڑ کر کیسے جا سکتا؟ اور پھر میں جام شہادت جیوں گا تو یہاں پر جیوں گا، مروں گا تو یہاں پر مروں گا۔ یہی مجھ کو حسرت، یہی آرزو ہے، جیوں تو تیرے در پر، مروں تو تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت، یہی آرزو ہے۔ اور آستانے پہ تیرے سر ہو، اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ اگر موت بھی آئے تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے۔ تو اس طرح شہر مدینہ کے ساتھ آپ کو پیار تھا۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک فوج بھیج دیتا ہوں جو خاص طور پر آپ کی حفاظت کرے گی اور کوئی بھی آپ کے خلاف مزاحمت نہیں کر سکے گا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس فوج کا بوجھ میں مسلمانوں کے خزانے سے نہیں اٹھا سکتا۔ جہاں پر جو اہل مدینہ کا غلہ ہے، اہل مدینہ کے جو حقوق ہیں، میں تمہاری فوج پر خرچ کر دوں اور لوگ جو ہیں وہ غذائی قلت کا شکار ہو جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اہل مدینہ میں سے کوئی ایک فرد بھی مصیبت میں مبتلا ہو میری وجہ سے۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا کردار دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اجازت دیجیے، ان باغیوں کے خلاف ہم اعلان جنگ کرتے ہیں اور ان کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں کسی کا ایک قطرہ بھی خون کا گرے کسی مسلمان کا، اور مسلمانوں کے درمیان کوئی فساد پیدا ہو۔ تو اس طرح آپ نے صبر تحمل کا مظاہرہ کیا، حلم اور بردباری کا مظاہرہ کیا۔ لیکن جیسے میں آپ کو احادیث میں بتا چکا ہوں، یہ تو ایک حتمی امر تھا، لیکن کچھ لوگ جو کہ دین سے بے بہرہ تھے، اسلامی تعلیمات سے بے بہرہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے انہیں محبت نہیں تھی، اور اپنے ذاتی مفادات کی غرض سے، اپنے قبائل اور اپنے نسبی معاملات کی غرض سے جو ذات پات کے بندھن میں ابھی تک بھی جکڑے ہوئے تھے، تو وہ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے اور منافقین کے نقش قدم پر چلے۔ تو اسی طرح کچھ لوگوں نے آ کر گھیراؤ کر لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لوگ حج سے فارغ ہوئے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھت پہ چڑھ کر آپ نے اتمام حجت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے، آخری میں بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، تو آپ یہاں پر کوئی بھی مسلمانوں کے لیے کنواں نہیں تھا اور ایک بیر روما موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر اسے جنت عطا فرما دے، جو کئی درجے اس سے بہتر ہے۔ تو میں نے 1,00,000 درہم کے بدلے اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اور حضور نے مجھے جنت کی بشارت دی تھی۔ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے؟ وہ آگے سے ڈٹائی پر قائم رہے اور ڈٹے رہے، اور تنزن کہنے لگے ہاں ہاں ہمیں اس بات کی خبر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب مسجد نبوی بنائی گئی اور یہاں پر جگہ درکار تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون ہے جو مزید فلاں بن فلاں کا علاقہ خرید کر وہ مسجد نبوی میں شامل کر دے؟ تو 35,000 درہم میں نے جگہ خرید کر مسجد نبوی میں شامل کر دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان، اس کے بدلے بھی تجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور تیسری مرتبہ پھر جنت کی، جب غزوہ اسرا، غزوہ تبوک، لوگوں کے پاس گھر میں کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں تھی، لقمے کو لوگ ترس رہے تھے، اور اس دور میں حضرت عثمان غنی اس دور میں بھی غنی تھے، اور 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 سونے کے دینار
آپ نے وہاں پر خرچ کیے اور اس کے بدلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں؟ تو وہ طنزاً کہنے لگے ہاں ہاں مجھے اس بات کی خبر ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مکمل طور پر پورا ہونے کا وقت آ چکا ہے، اور یہ لوگ اپنی ڈٹائی پر قائم ہیں اور یہ پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ بار بار آپ کے پاس اصحاب رسول آتے رہے، حضرت امام حسن آتے رہے، حسین آتے رہے، علی المرتضیٰ آتے رہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں شہر مدینہ کے اندر خون خرابہ نہیں چاہتا، فسادات نہیں چاہتا۔ آپ حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تکمیل کا انتظار کیا، اور آخری دن آپ نے وضو بنایا اور روزہ رکھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن کی مسلسل تلاوت کرتے رہے، 20 غلام آزاد کیے، اور رات کو جو آپ نے خواب دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے خواب میں تشریف لائے، حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بھی آپ کے خواب میں تشریف لائے، اور تینوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان آج تم روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو گے، اور پھر روزہ انہی کے ساتھ افطار کیا۔ تو عزیز دوستو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں جو سب سے بڑی تعلیم ہمارے لیے ہے وہ حلم ہے، بردباری ہے، کہ آپ قادر ہونے کے باوجود، انتقامی کارروائی کرنے کے باوجود بھی آپ دشمن کو معاف کر دیا کریں، اور اس کے علاوہ غنا ہے کہ اپنے مال کو خاص طور پر اس میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بھی نکالیں، یہ ایک ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسری چیز کہ ہمارا ظاہر و باطن شرم و حیا کا پیکر بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔